آپ کو دیکھ کر جو بابا جی کا مسکرانا تھا نا، اس نے دل میں ہمارے گھر کیا کہ تو بابا جی تب بھی ایسے ہی دیکھ رہے تھے، وہ لائف تھا. یہ بابا جی تھے، یہ میں تھا. انس بھائی قبلہ انس بھائی نے میرے ان سے ویڈیو کال پہ بات کروائی. 7 بھائی جو تھے اکثر بابا جی کو میری ویڈیوز دکھایا کرتے. بھائی وہ ایک بچہ ہے وہاں پہ، وہ بڑی حق میں باتیں کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آخری اور پروگرام بات تو ہوگی کے ساتھ. میں آپ کا ہوسٹ خضر الاسلام نقش بندی. اگرچہ آج میں اپنے اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہوں، اپنے دفتر اسکائی زون ٹریول اینڈ ٹورز میں موجود ہوں، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت شامل ہے محترم بھائی محمد طاہر چیمہ صاحب. آپ انہیں دیکھتے رہتے ہوں گے. الحمدللہ اسلام کی خدمات، ختم نبوت کی خدمات، ناموس رسالت کی خدمات کے حوالے سے اکثر آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آپ کو نظر آتے ہیں. پاکستان میں رہ کر میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام کا کام کرنا یا ختم نبوت کا کام کرنا یا ناموس رسالت کا کام کرنا جتنا بھی مشکل ہے، لاکھوں مشکلات کے باوجود ختم نبوت کا کام دیار غیر میں رہ کر جو کرنا ہے، اس کے مقابلے میں پھر پاکستان میں جو ہے وہ آسان ہے. کیونکہ دیار غیر میں جب آپ کوئی ختم نبوت کی بات کرتے ہو یا قادیانیوں مرزائیوں کے خلاف بات کرتے ہو، تو آپ کو دیگر خطرات کے ساتھ ساتھ ڈیپورٹ ہونے کا ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے، جس کو ہر بندہ بطور رسک اپنی ذات پر نہیں لیتا. لیکن الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اور دین کی چمک عطا کی ہوتی ہے، وہ کہیں بھی رہتے ہوں، ذات باری تعالیٰ پر بھروسہ اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا جو اعتبار ہوتا ہے، اس اعتبار سے وہ اپنے اتنے مضبوط ایمان کے مالک ہوتے ہیں کہ حق کی بات کہنے سے وہ کبھی بھی کہیں بھی چھپتے، ڈرتے اور بچتے نہیں ہیں. اور یہی بات الحمدللہ جہاں دیگر شخصیات میں ہم نے دیکھی ہے، اللہ نے جنہیں غیرت و اہمیت عطا کی ہے، انہی میں ایک نام جو ہے وہ طاہر بھائی کا بھی ہے. السلام علیکم طاہر. بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا اور آپ تشریف لائے. آپ یہ بتائیے کہ طاہر بھائی، پاکستان آپ کی الحمدللہ آمد ہوئی ہے، تو پاکستان میں جب آپ آتے ہیں وہاں کے بعد یہاں پر، تو یہاں آپ کو دینی طبقے سے جو رسپانس ملتا ہے، محبت ملتا ہے، وہ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ حضرت کہ آپ نے اتنا ہمیں جو پروٹوکال دیا. یہ محبت ہی آپ کے ساتھ ہے. آپ نے سوال کیا، اسی میں جواب ہے کہ جس طرح سے آپ نے ہمیں محبت دی ہے، اسی طرح سے دیگر ہمارے جو علماء ہیں، جو علماء حق ہیں، ان کی طرف سے محبت ملتی ہے. دیکھیے سب جو آپ کے جو دین کا کام کرتے ہیں اسی کا نتیجہ ہے. آپ نے بھی اپنی جوانی میں ماشاءاللہ عزت سمیٹی. آج بھی لوگ آپ کو جو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ نے سروں کا تاج سمجھتے ہیں. تو بس ہم بھی علماء کی کوئی خاک کا ایک ذرہ ہے کہ ہمیں بھی لوگ اتنی سی عزت بخش دیتے ہیں. آپ سب کے صدقے سے. باشا، میں نے آپ کی ایک تصویر دیکھی تھی، دو مسکراتے ہوئے چہرے. وہ اس وقت آپ قبلہ بابا جی امیر المجاہدین سے ایسے فون پہ بات کر رہے ہیں، تو بابا جی تو خیر مسکراتے ہوئے ویسے ہی بڑے پیارے لگتے تھے. تو لیکن نا ایسے یوں تصویر تھی، تو نیچے آپ تھے، اوپر بابا جی کی تصویر تھی، اور دونوں آپ لوگ مسکرا رہے تھے. وہ ایک بڑی وائرل ہوئی تھی اس وقت تصویر. تو بابا جی سے کیسے آپ کا رابطہ ہوا، کیسے تعلق بنا، اور کیسے اسلام دعا ہوئی، کیا طریقہ کار؟ بابا جی تو ایک عظیم شخصیت تھی، اللہ ان کے درجات بلند کرے. تو جب وہ حضرت جیل سے آئے تھے نا درنوں کے بعد، تو تب میری جو ہے انس بھائی قبلہ انس بھائی نے میرے ان سے ویڈیو کال پہ بات کروائی. اچھا. اس سے پہلے میری کوئی بابا جی سے بات نہیں ہوئی. اس پہ میرے کام بھی دیکھے. 7 بھائی جو تھے اکثر بابا جی کو میری ویڈیوز دکھایا کرتے. بھائی وہ ایک بچہ ہے وہاں پہ، وہ بڑی حق میں باتیں کرتا ہے. تو پھر جب بابا جی جیل سے باہر آئے تو میں نے بھی پھر 7 بھائی کو کہا کہ حضرت سے بات کروائے نا. ٹھیک ہے. تو پھر حضرت نے کہا چلے طاہر بھائی سے بات کرتے. تو پھر انس بھائی اس وقت چھوٹے تھے بالکل. صحیح ہے. تو وہ بھی پیچھے بیٹھے ہوئے، تو پکچر میں وہ بھی نظر آتے ہیں. تو پھر بابا جی نے جب ویڈیو کال ہوئی تو بابا جی نے ایک غالباً شعر پڑھا علامہ اقبال کا کہ نوجوانوں کو پیروں کا استاد کر دیا. غالباً کچھ اس طرح سے شعر ہے، میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا. تو اس بات پہ پھر آپ دونوں مسکرانے لگے. میں نے حضرت کو کہا حضرت نا جی نا، بڑے آپ ہی ہیں، ہم تو چھوٹے ہی، آپ کے انٹر آئے کریں. اچھا، اس وقت ہم آپ کو دیکھتے تھے، سوشل میڈیا پہ سنتے تھے، اتنا تعارف تو نہیں تھا، لیکن آپ کی وہ والی تصویر نے نا میرے دل میں اتنا اثر کیا. یقین کریں کہ میں بابا جی کو، آپ کو دیکھ کر جو بابا جی کا مسکرانا تھا نا، اس نے دل میں ہمارے گھر کیا کہ یار بابا جی، مطلب ویسے ہی بابا جی کی ہم تقریریں سن کے 2 نمبر پیروں اور 2 نمبر مغرفیوں کے خلاف رہتے تھے. تو آپ کو دیکھتے ہوئے بابا جی تو مسکرائے نا، تو مجھے اس مسکراہٹ نے بتایا کہ بابا جی آپ کے کام سے خوش ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. جب میں نے بابا جی کے ساتھ وہاں پسرور میں بھی ایک چھوٹی سی تقریر کی تھی، تو بابا جی تب بھی ایسے ہی دیکھ رہے تھے. وہ لائف تھا. یہ بابا جی تھے، یہ میں تھا. تو بابا جی نے اپنی تقریر میں میرا ذکر بھی کر دیا، اور مطلب کہ اتنے عاجز تھے وہ، کیا کہیں کہ ان کے تو جملے آج بھی میرے جو ہے دل سے اور دماغ سے نہیں. بابا جی کہہ رہے تھے کہ
جب کوئی تقریر کر رہا نا اس کو ہم سنتے ہیں اور ہم اس کو اس طرح سے سنتے ہیں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے, کارکن ہم ہوتے ہیں. اللہ. آج سے پہلے کوئی لیڈر نے کبھی اپنے کارکن کے لیے ایسا جملہ نہیں, ہاں یہ صرف انہیں کی عاجزی تھی اور انہیں کا انداز. ٹھیک ہے. اچھا جسے بھی آپ نے بتایا کہ بابا جی قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے کلپس دیکھتے تھے اور ساتھ بھی دکھاتے تھے, وہاں اس وقت آپ کا تعارف یہاں کے حوالے سے نہیں تھا, ڈیفینیٹلی وہیں کے حوالے سے تھا. تو پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ وہاں یورپ میں کس ملک میں ہیں, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ وہاں کی سیاست میں آپ کا کیا کردار رہا؟ یورپ میں جرمنی میں ہیں ہم. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو ہے 2017 میں غالباً جو ہے میں نے سیاست میں ایک سٹیپ لیا تھا. اچھا, ساتھ ساتھ اپنے کریئر کے ساتھ میں کونسلر کا الیکشن تھے, پھر یوتھ کونسلر کے الیکشن. 2017 کا مطلب ہوا کہ اب 2024 چل رہا ہے, تو اس وقت آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ تقریباً 18 سے بعد بھی تھی. اچھا بالکل بالغ ہو چکی. ایسی بات ہے, لیکن 18 سے ابو کا مطلب بالکل یعنی کہہ سکتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ سمجھداری کی دنیا میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے, اور آپ نے اس وقت سیاست میں قدم رکھ دیا وہاں کی. بس یہ ایک شعور پیدا ہو چکا تھا اس وقت بھی. یہ جو ایشوز چل رہے تھے, کشمیر کے ایشوز چل رہے تھے, فلسطین کے اس وقت بھی ایشوز چل رہے تھے, اس چیز نے جو ہے نا بڑا ایک دل پر اثر کیا کہ ادھر لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ اس وقت اتنے مسلمان نہیں تھے جو ان کے حق میں آواز اٹھا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے اس کو دیکھتے دیکھتے پھر ہم بیسک لیول سے ہم نے شروع کیا اس کو, جو کونسلر کے الیکشن سے لڑے, پھر اوپر جاتے گئے آہستہ آہستہ. تو پھر کچھ ایسے جو ہے معاملات بھی ہوئے جب ہم پارلیمنٹ میں جا کر ہم نے بڑے بڑے پولیٹیشین سے ان تک یہ معاملات پہنچائے کہ ناموس رسالت کے ایشو جو ہے, دین کے ایشو ہیں, کچھ دین کے ایشو ہیں, یہ سب چیزیں جو ہے. تو جیسے جیسے کام بڑھتا گیا, عقل آتی گئی, شعور آتا گیا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر وہ لیول بھی سیاست کا بڑھتا گیا. اچھا, جب وہاں آپ نے ویڈیوز بنانا شروع کی, ہم اس ٹائم شروع میں دیکھتے تھے آپ ختم نبوت کی, دین کی بات کرتے تھے, گستاخان رسول کے خلاف بڑا کھل کے وہاں پر بولتے تھے. تو آپ کو وہاں رہ کر اس سیاسی جو منظرنامہ تھا, مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا؟ جی حضرت, بہت مشکلات آتی ہیں. اس کی میں نے پچھلے دنوں بھی یہ بات کی اپنے دوستوں سے بھی جب ہم پہ بیٹھے تھے کہ جب یہ ہم نے ختم نبوت کانفرنس کروائی تھی, جب یہاں پہ مینار پاکستان کی کانفرنس ہو رہی تھی بابا جی کی نومبر والی, اس سے ہی اسی دن ہماری بھی کانفرنس ہو رہی تھی وہاں جرمنی میں. اچھا. ختم نبوت, اور یورپ جرمنی کی یہ سب سے پہلی کانفرنس تھی. اچھا. یورپ کی بھی پہلی کانفرنس تھی. اچھا. اور بڑے بڑے عالم دین آئے ہوئے تھے ادھر. جو ہے یہ ایک معاملہ بھی چل رہا تھا, ایک گستاخانہ کا جو یہ پاکستان میں معاملہ چل رہا تھا, تو اس سلسلے میں میڈیا چینلز آ کے انہوں نے میرے اوپر رپورٹنگ بھی کی کہ یہ بندہ, اس کی سوچ جو ہے یہ بڑی انتہا پسند. ہاں, وہ لازمی دہشت گرد کر دیتے ہیں نا. اور پھر انہوں نے پتہ نہیں کس کس کے ساتھ میرا تعلق جوڑ دیا جن کو آپ آتے بھی نہیں. اچھا. یہ مطلب یہ بندہ یہ دہشت گرد ہے, یہ بندہ یہ انتہا پسند ہے, جبکہ تنگ کرنا تھا نا مینٹلی طور پر. پر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کو جو ہے وہ اس طرح نہیں کریں گے کہ آپ کو جیلوں میں ڈال دیا اور یہ کر دیا, وہ آپ کو مینٹلی طور پر اتنا وہ پریشان کر دیتے ہیں کہ بینک اکاؤنٹس آپ کے بند ہو جائیں گے, آپ کے اوپر پابندیاں لگا دی جائے گی, آپ کو اتنا کو آپ کی مطلب ریپوٹیشن خراب کر دی. ٹھیک ہے, کہ آپ کا نام جو ہے بالکل جاؤ اوپر. اور اسی چیز سے لوگ ڈرتے ہیں میرے خیال میں وہاں پر رہتے ہیں. جس سے صحیح ہے, جب آپ کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی, آپ کے بزنس بند ہو جائیں گے, تو آپ تو بیکار ہو جاتے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اس طرح سے وار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اوپنلی نہیں آئے گے, جبکہ ہم نے ان کو اکثر سمجھائی یہ باتیں کہ جیسے کہ ہم خالی یہ نہیں بات کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے, آپ بھی ایسے قانون پاس ہو. ہم کہتے ہیں کسی بھی نبی کی توہین ہو. صحیح ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پچھلے دنوں اولمپکس میں توہین کی گئی ہے. جی, فرانس میں. جی, وہ فرانس جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, پچھلے دنوں وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شان میں گستاخی کی گئی اور پبلک چینلز پر کی گئی ہے. میرے خیال میں ان میں اور ہم میں شاید بنیادی فرق یہ ہوگا کہ اس گستاخی کے بعد وہ لوگ اپنے نبی کے لیے بولے رہے میرے خیال میں, اور ہم تو خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایز اے نبی اسی طرح ہم اس کا احتجاج کر دیا اس کی گستاخی کا. لیکن یہ کہ جو حق ان کا تھا اس اعتبار سے وہ انہوں نے میرے خیال میں اویل نہیں کیا. انہوں نے نہیں اویل کیا, لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ جو مسلمانوں کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک احترام ہے نا, وہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے نا, تو ہمیں چاہیے تھا اس کو روکتا, ہم اس کو روکتے, وہاں پر پروٹیسٹ باقاعدہ کرتے. لیکن چونکہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے, اتنا وہ اپنے نبی کے لیے احترام نہیں کرتے, ہم ان سے زیادہ اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتے. صحیح. تو اس وجہ سے یہ آہستہ آہستہ چیزیں یہ سمجھیں گے انشاءاللہ, جو پیغام ادھر پاکستان سے جاتا ہے آف کورس وہ لوگوں تک پہنچتا ہے. تو آپ نے جب یہ آپ بتا رہے کہ پابندیاں آپ پر آئیں اور اس طرح وہ ہوا اور انہوں نے انٹرویوز لیے اور آپ کا تعلق ادھر ادھر جوڑا, تو کیا اس کے بعد آپ کا حوصلہ بڑھا یا آپ تھوڑے ڈرے؟ شروع میں تھوڑا جو ہے بندہ ڈر جاتا ہے. اچھا جی. بندے کے قدم بھی تھوڑے کو جو ہے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں سائڈ میں, لیکن
اس کے بعد ہی بندہ سمجھتا ہے، صحیح سیکھتا بھی ہے. صحیح ہے. تو میں نے تو اس کو یوں ہی لیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان ہے، جی اور اس امتحان کے بعد ہو سکتا ہے کامیابی بھی ہو. اللہ اکبر. تو جب میں نے یہ سمجھا، شروع میں بڑی جو ہے یہ مشکلات رہیں، اس کو ایک مطلب کہ اس چیز کو ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل تھا. ایسا ہی ہے بالکل. اس کی جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح کی پریشانی ہے. بڑے بڑے لوگ تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. صحیح ہے. لیکن پیچھے نہیں میں ہٹا. میرے ساتھ جو اس کانفرنس میں مولوی تھے جی وہ پیچھے ہٹ گئے. وہ پیچھے ہٹ گئے. جو ان بیچاروں کے ساتھ اب ایسا ہوا کہ وہ اللہ. میرے پیچھے میڈیا میں آ گئے. صحیح ہے. تو وہ کہتے جی ہمارا تاج سے تعلق نہیں ہے. اچھا آپ تو ویسے پیچھے کھڑے ہو. یہ تک ہو گیا. یاد ہو گیا. میں نے کہا ہم کیا کریں، آپ تو پیچھے نہیں ہٹیں گے. بڑی بات. لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے، رسول اللہ کی نگاہ سے بڑا کرم ہوا. دیکھیں بڑے بڑے چینل الجزیرہ سے، پھر ترکش چینل TRT ورلڈ وغیرہ، انہوں نے اپنے انٹرویوز لیا. پورے جرمنی میں سے ایک میں ایک سیاسی بچہ ملا تھا جنہوں نے ان کو جو ہے انٹرویو پہ کرنے تھے، اور بھی وہ لوگ بولے. بالکل. لیکن بات وہی ہے کہ اللہ آپ کو امتحان میں ڈالتا ہے. بالکل. اور اس امتحان کے بعد کامیابی ہو. وہ بابا جی ایک شعر پڑھا کرتے تھے تھا بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ لطف سجن دپنم آر سجن گاگا، ان بھی سجن واہ ان بھی سجن واہ. تو بلا شبہ جو امتحان ہے، دین ساری زندگی امتحان نہیں لیتا. امتحان کبھی کبھی لیتا ہے، لیکن عزت پھر ہمیشہ کے لیے عطا کرتا ہے. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بڑے بڑے مولویوں کو چھوڑ کر انٹرویوز آپ کے ہو رہے تھے، تو یہ یقیناً دین کی. تو یہ بتائیے کہ اس وقت وہاں کے سیاسی منظرنامے میں آپ اس وقت مصروف ہیں یا آپ کچھ اپنی مصروفیات کی وجہ سے ہٹے ہوئے؟ آج کل تو پڑھائی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. آخری سال ہے میرا MBBS کا، تو وہ انشاءاللہ ختم ہوگا. ٹھیک ہے. دوبارہ سیاست میں قدم رکھیں گے. لیکن سوشل میڈیا کے حد تک جو، کیونکہ ابھی اس طرح کا ایک سیٹ اپ بن چکے کہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی آواز اٹھاتے ہیں، تو آپ کی آواز ان حلقوں میں پہنچ جاتی ہے جہاں پہنچنی چاہیے. ٹھیک ہے. وہاں ان تک لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. لیکن انشاءاللہ جو ہی پڑھائی ختم ہوتی ہے تو دوبارہ پھر جو ہے سیاست میں. یہاں کی لوکل گورنمنٹ میں اور وہاں کی لوکل گورنمنٹ میں آپ الیکشن کے حساب سے کیا فرق دیکھتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک ٹرم ہوتا ہے 3 سال کا، اور اس کے بعد ہمارے یہاں الیکشن جو ہے وہ اگلی حکومت جب تک نہیں چاہتی تب تک نہیں کرواتی. کیونکہ ہر آنے والی حکومت کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ نیچے اگر ہم نے الیکشن کرا لیے تو نیچے اگر دوسری پارٹی آ گئی تو ہمارا جو ہے وہ انیشلی اسٹیج جو ہے وہ خراب ہو جائے. تو وہاں بھی اس طرح ہے کہ اپنی مرضی سے لوکل الیکشن کرائے جاتے ہیں یا وہاں باقاعدہ جمہوریت ہے؟ دیکھیے وہاں باقاعدہ جمہوریت ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر ہر 5 سال کے بعد مسٹ الیکشنز ہیں، اور ان کی ڈیٹ جو پہلے سے ہی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی اب ایک الیکشن سیٹ اپ ختم ہوا ہے لوکل کا، اگلا جو ہے وہ اپنی مرضی سے جا کے ہوگا. ایسا نہیں. جو ڈیٹ فائنل ہو چکی ہے ٹھیک ہے وہ ہوگی. اور ان کا بڑا پیارا نظام ہے وہاں. یہ نہیں کہ یا تو پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتا نا جی. یہ تو ایک فارمیلٹی ہے نا کہ الیکشن کروانے ڈیسائیڈ تو پہلے ہی ہوا تھا کہ کس میں آنا ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ابھی حکومت نے الیکشن کیا ہے، جیت کر آئی ہے، اس کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے، اس نے کوئی کام نہیں کیا. وہاں کی عوام میں اتنا شعور ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں اس پارٹی کو ووٹ نہیں دیں. اوکے. بے شک ان کی اپنی پارٹی، ان کی اپنی پارٹی. اوکے. ووٹرز بدل جاتے ہیں. بحیثیت قوم ان کی یہ دی ہے. بالکل ایسی. کیونکہ یہ جرمنی ایک واحد ملک ہے، اس وجہ سے میں اس کی تعریف بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے جنگ کے بعد انہوں نے بڑی ڈیولپمنٹ کی ہے. ٹھیک ہے. اس کی عوام نے انہوں نے ایک ایسی غریبی کی زندگی گزاری ہے کہ انہوں نے اب اپنے آپ کو اس طرح ڈیولپ کر لیا کہ کبھی بھی وہ ان حالات میں واپس نہیں جانا چاہتا. اچھا. اس وجہ سے ان لوگوں کے اندر شعور ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑا اچھا نظام ہے ان کا، ان کے قوانین بڑے اچھے ہیں. صحیح ہے. میں نے غالباً آج تک نہیں سنا کہ جرمنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی گستاخی ہوئی. صحیح ہے. دوسرے ممالک میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جرمنی میں اگر کوئی کرنا چاہے بھی تو ان کے قوانین جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتے. صحیح صحیح. تو اسی طرح جو جنرل الیکشن ہے ان کا تھا بھائی، اس کا سسٹم کیا ہے؟ مطلب یہ تو جو 5 سال کی لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے تو جو پارلیمنٹ ہے ان کا اس کا حساب کیا؟ اس طرح بھی ایسے ہے کہ مطلب 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے 5 سال ہی، دونوں کا ٹرم 5 باغیاں 5 سال کا ہے. اور عوام کے اوپر یہ سب ڈیپینڈ ہے. عوام کو اگر اس سال ایک پارٹی پسند نہیں آئی، چاہے وہ اس کے ڈائی ہارٹ جو ہے فین ہے پارٹی کا، سپورٹر ہے، اگر انہوں نے جو اپنے وعدے کیے پورے نہیں کیے، سپورٹر جو ہے اپنا دوسری پارٹی میں چلا جائے گا اور اس کو ووٹ دے دے گا. اوکے. اور آہستہ آہستہ انتہا پسند پارٹیز اوپر آ رہی ہیں کچھ ایسے معاملات کی وجہ سے جس میں میرے خیال سے مسلمانوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے ان لوگوں کے خلاف. جیسے کچھ ایسے ایشوز ہیں جو مسلمانوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اچھا. ہمارے مسلمانوں کی ہی طرف سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں جیسے ابھی پچھلے دنوں کافی واقعات بھی ہوئے ایسے کہ کچھ جیسے داعش کی طرف سے فار ایگزامپل کہ وہاں پر انہوں نے کافی وہاں کے جو لوگ تھے ان کو جو ہے مارا بھی، اور کچھ وہاں کے لوگ جو ہے وہاں پہ فوت بھی ہو گئے، اٹیک ان پر کیے گئے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ مسلمانوں کے لیے بڑی پرابلمس کریٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ جرمنی ایک بڑا پیسفل ملک ہے، کبھی بھی جو ہے کسی کے میٹرز میں انوالومنٹ نہیں کرتا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ مسلمانوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے، وہاں پر رہے وہاں پر ان کے قوانین کو فالو کرنا چاہیے. صحیح ہے.
اچھا ایک بات بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جو ہے بہت سی ان گنت پارٹیاں ہیں، تقریباً کوئی میرے خیال میں کوئی رجسٹرڈ پارٹیوں کی بھی ہم تعداد چیک کریں تو 100-150 کے قریب ہوگی. تو آپ کے یہاں رجسٹرڈ پارٹیاں کون کون سی ہیں؟ کوئی معروف پارٹی جس میں آپ بھی رہے ہو، ان کا نام وغیرہ؟ ہمارے وہاں پہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ پاکستان میں کنزرویٹو جو پارٹیز ہوتی ہیں، ان کا بڑا ایک وہاں پہ ایک کرسچنس پارٹی تھی، عیسائیوں کی پارٹی آپ سمجھیں. جیسے ادھر پاکستان میں مسلمانوں کی بڑی پارٹی جو ہے، جیسے فار ایگزامپل نون لیگ ادھر پاکستان میں ہو گئی، ہماری یہ جو تحریک لبی پاکستان ہو گئی یا اس طرح کی ہو گئی. اب وہاں پر جو ہے کرسچن ڈیموکریٹک یونین ہے، جس کا ڈیموکریٹک یونٹی جس کا میں حصہ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ میں ان کا بورڈ ممبر تھا، باقاعدہ مجھے الیکٹ کیا گیا تھا. آپ نے جو ان کی شورا جسے آپ کہہ رہے ہیں، شورا کا ممبر مجھے بنایا گیا تھا. تو ہمارے پاس سب رائٹس بھی تھے، ہم ووٹ بھی کر سکتے تھے کہ کس کو کیا ٹکٹ ملنی چاہیے، کس کا آگے کیا رول ہونا چاہیے. ابھی پچھلے 3 سال جو ہے وہاں کی چانسلر نے حکومت کی ہے اسی پارٹی کی. پھر ٹینڈور جو ہے 3 مرتبہ وہ وزیر اعظم بنی ہے، اور چوتھی مرتبہ جو ہے کیونکہ اس نے دوبارہ الیکشن میں آنے کا فیصلہ نہیں کیا تو پھر یہ لیبرز کے پاس پارٹی چلیں گی. لیبرز جیسے یو کے میں بھی لیبر ہے، یہ سوشل ڈیموکریٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کا مین پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ موسٹلی جو لیبر ورکر ہے اس کے اوپر فوکس کیا جائے. اس کی ہیڈ خاتون نہیں تھی کوئی؟ جو ہماری پارٹی تھی اس کی ہیڈ خاتون تھی. اچھا، اب وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہی، 3 دفعہ وزیر اعظم، 15 سال تک. 15 سال رہی. اچھا. اور اس کا بڑا اچھا جو ہے ایک تعلقات بھی بن چکے تھے ان لوگوں کے ساتھ جو مہاجرین تھے، جو فلسطین سے آ رہے تھے، شام سے آ رہے تھے، انہوں نے اس کو پناہ بھی دی ان لوگوں کو، اور ان کے بڑے اس کو جو ہے حقوق بھی دیے. صحیح ہے. اور یہی کہوں گا کہ جو ہمارے ملک میں جو حقوق ہمارے جو تھے صحابہ نے بنائے تھے، وہ اس پر عمل کر کے وہ ان کو دیے. ایسے ہی ہے، دیگر تمام ممالک کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کہ ان کی ترقی کی وجہ جو ہے وہ وہی ہے جو اسلام کے بتایا، صرف انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، بس کلمہ پڑھتے تو ہم سے اوپر چلے جائے. اچھا، وہاں کے آپ نیشنل بھی ہو چکے ہیں؟ ہاں جی. اچھا، اب وہاں کی نیشنلٹی آپ جی، وہاں کی کیونکہ پولیٹکس میں آنے کے لیے نیشنلٹی جو ہے مسٹ ہوتی ہے، وہاں کی ضروری ہے. وہاں کی ضروری ہوتی ہے، اور ڈبل آپ رکھ نہیں سکتے، پاکستان کی طرف سے منع ہے. صحیح. وہ تو اجازت دیتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ڈبل رکھنے نہیں دینی. تو اب یہاں جب وہاں کا بندہ نیشنل ہو جائے تو ڈبل نیشنلٹی نہ ہونے کا مطلب یہ کہ پاکستان سے اس کی نیشنلٹی ختم ہو جائے. جی، پاکستان سے ختم ہو جاتی ہے. وہ جسٹ ایز آپ سمجھے کہ ریزیڈنٹ رہتا ہے، وہی کارڈ بنا کر آپ کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ وداؤٹ ویزا ادھر رہ سکتے ہیں، لیکن آپ سٹیزن نہیں پاکستان کی رہ جاتے. پاکستان کی بہت ساری سیاسی پارٹیاں ہیں، نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے اور پیپلز پارٹی ہے. یہ 3 بڑی پارٹیاں ہیں جنہوں نے اب تک حکومت کی ہے. چوتھی پارٹی جو ہے وہ چوچو کا مربع بنی ہوئی ہے جس کو آپ پی ٹی ایم کہتے ہیں. اگرچہ یہ سارے اس میں، اور اس وقت دوسرا ٹرن پاکستان کا ایسا جا رہا ہے کہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ صدر جو تھا پی ٹی آئی کا تھا، اور نیچے گورنمنٹ جو تھی وہ پی ٹی ایم کی تھی. اور اس وقت جو ہے وہ صدر جو ہے وہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کا ہے، اور نیچے گورنمنٹ کہنے کو پی ٹی ایم کی ہے لیکن نون لیگ بھی اس کو ہینڈل کر رہی ہے. تو ہمارے یہاں سیاست جو ہے آپ اس طرح کی دیکھ رہے ہیں ان ساری سیاسی پارٹیوں میں سے پاکستان میں، جبکہ چھوٹی دیگر کئی بہت ساری پارٹیاں ایسی ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، اور بڑی پارٹیوں میں سے تحریک لبیک پاکستان کا بھی ایک نام آتا ہے. آپ نے وہاں کی سیاست بھی دیکھی، یہاں کی سیاست بھی دیکھی، آپ کیا تجزیہ کرتے ہیں کہ آیا اس ملک کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ وہاں کا سسٹم بھی آپ نے دیکھا، ہم تو رو کے کہتے ہیں کہ پیٹ کے تھک گئے، کچھ نتیجہ نظر نہیں آتا. کیسے ممکن ہے ہمارا ملک آگے کی طرف ترقی کرے؟ سوال تو آپ کو بڑا اچھا ہے. یہ سوال میرے خیال سے بڑے بڑے سیاستدان بھی نہیں دے سکیں گے، لیکن ہمارے جو بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ جب تک اسلامی نظام جو ہے نافذ نہیں ہوگا اس کا آپ کے سوالوں کا جواب جو ہے نہیں ملے. بالکل ایسے. تو پاکستان میں دیکھیں غریب کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا. جو ہم نے اس بار نوٹس کیا اس ویڈیو پہ کہ جو امیر ہے وہ امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے. بالکل ایسے. تو حق تو کس کو مل نہیں رہا، اور ہر کوئی جو ہے اپنے سیاسی مفاد کے لیے آگے موجود ہے. دیکھیں جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی، عمران خان کو لانے والے بھی آپ جانتے ہیں، جی ہاں، اور یہ حکومت کو لانے والے بھی آپ جانتے ہیں. وہ 45 فارم 45 اور فارم 47 کا تو اب تحریک لبیک کا ووٹ بینک کتنا تھا. جی ہاں، آپ دیکھیں تو کم از کم پنجاب میں اچھی خاصی سیٹس ان کی بن جاتی ہیں، لیکن وہ بھی ایک جو سیٹ انہیں ملی ہے وہ بھی بڑی مشکل سے، وہ جو ایم پی تھا اس نے بڑی جدوجہد کر کے لڑائی لے کے وہ اپنا پام جو ہے وہ نکالا. ایسے اور وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ جب رزلٹ آیا اور اس نے رزلٹ دیکھا تو اس نے دھمکی دے دی. وہ دھمکی بھی کام نہیں بنی تو وہ کیا کہ ظفر بعد وہ اپنے 2-3 ہزار بندے لے کے صبح پہنچ گئے. اب جب اتنا بندہ ہوا دفتر کے RO کے دفتر کے سامنے جمع ہوا تو انہوں نے کہا مجبوراً اس کو سیٹ دے دو ورنہ شاید وہ بھی نہ ملیں گے. بھائی آپ سعد بھائی کی سیٹ دیکھ لیں، ایسے کتنا تھوڑا سا مارجن تھا، اور غالباً ابھی بھی وہ رزلٹ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکے کہ سیٹ غالباً کس کو دینی ہے. مجھے جہاں تک پتا ہے، آپ شاید بہتر جانتے ہوں گے، ابھی تک وہاں پر پتہ نہیں چل سکا کہ یہ سیٹ کس کو ملے گی.
تو وہ تو نہیں چاہتے کہ سعد بھائی پارلیمنٹ کے اندر آئیں تو وہ ایسے سر عام فرانس کے خلاف بات کریں یا جو کوئی اسلام کے خلاف بات کرے گا. ظاہر ہے وہ پارلیمنٹ میں آگے آپ جیسے علماء آگے پاکستان پارلیمنٹ میں, پھر تو باہر والوں کی تو پھر ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تو اس وجہ سے ان لوگوں کو تو مسئلہ یہی ہے کہ اسلامی, اور باہر کے لوگ بھی دیکھیں, باہر ایک بڑی چیز ہے کہ وہ آپ کو تبلیغ کی اجازت دیتے ہیں. صحیح ہے. وہ کہیں گے جتنی مرضی مسجدیں بنا لیں. صحیح ہے. وائٹ ہاؤس میں تو افطاری تک کی جاتی ہے, عید کی نماز تک پڑھائی جاتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام کی بات نہیں کرنی. جب اسلامی نظام کی بات کرو گے نا تو پھر ہم تمہیں پکڑیں گے اور پھر کہیں گے چلو. میں نے اسی سے ڈر اسی سے ہوئے کیونکہ مطالعہ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور انہیں پتا ہے کہ جب اسلامی نظام آتا ہے تو پھر اس وقت کوئی بھی دوسری حکومت اس کو جانا پڑتا ہے. یہ انہوں نے پڑھا تو ہوا ہے. تو یہی ہے آج کی پارٹیز. وہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ جو پارٹیز کیا چینج آ سکے گا. تو جب تک اسلامی نظام نہیں آتا, آپ بے شک پاکستان میں جو مرضی قوانین بنائے, جتنی مرضی کوششیں کر لیں, جس دن آپ اسلامی نظام کی بات کریں گے وہ جو آپ کو سائڈ لائن کر دیا. اچھا, اسلامی نظام کے حوالے سے جب یہ حضرات ہمارے پاکستان میں اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت یہ اتنا اسلام بیان کرتے ہیں, اتنا اسلام بیان کرتے ہیں کہ لگتا ہے ان سے بڑا عاشق کوئی نہیں. اچھا, جیسے ہی حکومت میں آ کے بیٹھتے ہیں تو اسلام کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے. تو کیا آپ لوگوں کی وہاں کی سیاست میں بھی اسی طرح کے حکومت میں رہ کے کچھ اور ہے اور اپوزیشن میں رہ کے کچھ اور ہے؟ ایسا وہاں پر تو نہیں ہے. اچھا, شاید کوئی کیسز ہو وہاں پر. تو حضرت ایسا ہے کہ آپ نے ایک مثال ہے کہ ایک وہاں کی کلائمیٹ کی منسٹر تھی, موسم کی منسٹر جو ہوتی ہے, وہاں پر سیلاب آیا ایک صوبے میں. آپ وہ ان دنوں میں جب کہ اس کا حق تھا کہ اس کو چھٹی ملی, چار جو اپنے بچوں سمیت گھوم آئے. ٹھیک ہے. اب وہ سیلاب والی جگہ پر آئی, اس لوگوں کو دیکھا جو اس میں پھنسے ہوئے تھے, سب معاملات ہینڈل کر کے چھٹی پہ چلی گئی. صحیح ہے. اب پیچھے سے اس کو آرڈر آتے ہیں کہ عوام اتنی اس کے اوپر جو ہے ہائپر ہو گئی کہ تم جو ہے سیلاب آیا ہے, چھٹی بے شک تمہاری, کہ تم گھومنے پھرنے کیوں گئی ہو. اب اس جو ہے منسٹر نے اپنا ریزگنیشن دے دیا. اچھا, اس چھوٹی سی بات. اچھا, مطلب کہ جو اس قدر وہ لوگ ہیں اپنے قوانین پر اور اس پر پورا اترتے ہیں. ادھر دیکھ لیں, لوگ جو ہے ختم نبوت کے معاملات پر ڈاکہ مار جاتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی, اسلام کے خلاف چلے جاتے ہیں, ان کو استعفیٰ لیتے ہوئے بڑے بڑے فیض آباد جیسے درنے ہو گئے کرنے پڑتے ہیں. ایک صرف لا منسٹر کا استعفیٰ لینے, ایسا ہی ہے, اور وہاں پر ایک چھوٹی سی ہے اس نے استعفیٰ دے دیا. تو بات تو وہی ہے نا کہ حکومت میں آ کے یہ زیادہ جو ہے اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں. ہاں جی, ایسے ہی بالکل. بس وہ ابلیس تھا نا, ابلیس پاس بھی بڑی عبادتیں تھی, بڑے اعمال تھے, لیکن اس کو اپنا اعمال اور دین بچانا نہ آیا. ایسا ہی ہے. تو جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ باتیں تو بڑی کریں گے, لیکن جو ہی اس کے اندر آتے ہیں حکومت میں سب کچھ اپنا کھو بیٹھتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے. یعنی آسانی کریں. آگے چل کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر وہاں کی پولیٹکس میں آپ کے لیے قدم رکھنا آسان ہوگا, یا پڑھائی کے بعد پھر یہ مشکل ہو جائے گا, یا آپ کا آپ کا کیریئر جو ہے یہ آپ کے لیے آسانی کا باعث بنے گا؟ صاحب کو کہنے تو بہت مشکل ہونے والا ہے, ٹف. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک تو ہمارا تعلق بھی جو ہے بابا جی کے ساتھ اور سارا میرے محترم کے ساتھ, تو اس وجہ سے آپ جیسے علماء کے ساتھ, وہ کہتے ہیں جی آپ جیسے بڑے سخت طبیعت کے لوگ. صحیح ہے. تو اس وجہ سے جب سخت طبیعت کے لوگوں کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں جی بندہ اٹھ بیٹھ رہا ہے, تو اس کے لیے بہت سی پرابلم کو کریٹ کرتے ہیں. یقیناً آنے والا وقت جو ہے وہ بڑا ٹف ہونے والا ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جو اپنے حبیب کی نگاہ کرم سے جس سے کام لینا ہو, آپ چاہیں کہ صحیح وہاں کی سیاست میں دوبارہ حصہ لینا؟ ضرور انشاءاللہ, کیونکہ وہاں کی جو پولیٹکس آپ کو پتہ ہے دنیا میں ان کا سکہ مانا جاتا ہے, اور جرمنی تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے تھرڈ جو ہے بگیسٹ اکانومی بن چکی ہے دنیا بھر کی. تو ایسی سیاست میں آنا جس کو لوگ سنتے ہیں دنیا بھر میں, تو یقیناً میری کوشش ہوگی کہ سیاست میں آیا جائے اور مسلمانوں کے لیے دنیا بھر میں آواز اٹھائی جائے جہاں تک ہو سکتا ہے. آپ کی فیملی کے افراد میں سے بھی کوئی اس میں رہا سیاست میں وہاں پر؟ نہیں, فیملی کی سیاست آپ تو نہیں ہوگے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہمارے محترم طاہر چیمہ بھائی کی, جو الحمدللہ دین کے حوالے سے ایک بڑا درد اور بڑی محبت رکھتے ہیں. بہت ساری باتیں میں نے ایسی تھی جو ان سے پرسنل بھی کچھ ذکر کی اور کچھ وہاں کی سیاست کے حوالے سے بھی ذکر کی. ایک بات جو انتہائی قابل ذکر ہے جس کو آپ نے سنا, کہ وہاں کی ایک خاتون جو تھیں جو کہ باقاعدہ وزیر تھیں اور سرکاری طور پر انہیں چھٹیاں بھی مل گئی تھیں اور وہ چھٹیوں پر گئی تھیں, لیکن صرف اس بات پر انہیں لوگوں کے سوالات کا سامنا کرنا پڑا کہ اگرچہ ایسا تھا لیکن اپنی قوم کو مشکل میں چھوڑ کر آپ گھومنے پھرنے کیوں گئیں, اتنی سی بات پر انہوں نے استعفیٰ دے دیا. جبکہ ہم اس کے مقابلے میں پاکستان کی سیاست کو دیکھتے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ افراد تو جیسے ہی آ کر حلف لیتے ہیں تو حلف لینے کے بعد ہی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اسی دن یہ مسلح پر بیٹھ جاتے ہیں اور دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کرے پاکستان میں کوئی سیلاب یا کوئی پاکستان میں کوئی زلزلہ آ جائے. وجہ یہ ہے کہ اس وقت زلزلے اور سیلاب کے وقت آنے والی ساری امداد ان کو کھانے کا اتنا بہترین موقع ملتا ہے, یہ 5 سال میں اتنا نہیں کھا سکتے جتنا زلزلے اور سیلاب کی مد میں آنے والی رقم کو بآسانی ہڑپ کرتے ہیں,
کیونکہ اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. اربوں روپے کی ڈالر کی صورت میں امداد پاکستان سیلاب زدگان کی مدد میں آئی. 1 روپیہ بھی سیلاب زدگان پر خرچ نہیں ہوا. ان اربوں روپے کا کوئی پتہ نہیں چلا, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعا کرتے ہیں کہ آتے ہی حکومت سنبھالتے ہی بیٹھتے ہی کرسی پر حکومت کی کوئی سیلاب یا زلزلہ آ جائے تاکہ بیرونی امداد سے ان کی جیبیں بھری جا سکیں. پاکستان میں اگر نچلا طبقہ, جس کو آپ خدمت سوشل ویلفیئر کہتے ہیں, اگر یہ والا طبقہ نیچے نہ ہو تو یقین کریں مہینوں نہیں سالوں تک بھی لوگ سیلاب زدگان اور زلزلہ زدگان اپنے گھروں میں واپس نہ جا سکے. ہم امید ضرور کرتے ہیں, نا امید نہیں ہے, لیکن پھر بھی دل ہمیشہ دکھی رہتا ہے اس سسٹم اور پاکستان کے اس نظام کو دیکھ کر. خدا کرے کہ دین آئے اور لوگوں کو وہ سہولت ملے جو مدینہ طیبہ میں مدینہ کی ریاست قائم ہوتے وقت ملا تھا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. آداب.